مولاي صل وسلم دائما ابدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری. امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اذان کے فضائل پر مشتمل 9 احادیث مبارکہ سنیں گے. تو اس سے پہلے عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے. تو چلیے ہم سنتے ہیں 9 احادیث مبارکہ. نمبر 1، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. سبحان اللہ. نمبر 2، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. نمبر 3، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. نمبر 4، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے. نمبر 5، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 6، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. نمبر 7، جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. نمبر 8، جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی. نمبر 9، اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے. اذان غم و پریشانی کی دافع ہے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحات 668 پر فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں سب نے فرمایا ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. منقول ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی. مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزاع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے. قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمود یعنی محفوظ رہتا ہے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے اذان کے فضائل پر مشتمل 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے. تو کتنے پیارے فضائل ہیں اذان دینے کے. اللہ پاک ہم سب کو ثواب کی نیت سے اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.